سیاسی اعتبار سے عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیک وقت محاذ کھولے اور فوری طور پر جیت نہیں پائے تو 1 سال گزرنے کے بعد بھی ہارے نہیں۔ اگر یہ 1990 کی دہائی ہوتی تو یہ مان لینا بالکل بھی دشوار نہ ہوتا کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل تاریک ہے۔ انہیں حکومت ملے گی نہ اقتدار، بلکہ کچھ ہی عرصے میں زمان پارک اور بنی گالہ میں خاک اڑتی دکھائی دے گی۔ مسئلہ یہ آن پڑا ہے کہ 2023 ہے، ایسا زمانہ جس میں چھپائی سے بھی کچھ نہیں چھپتا۔ ایک ایسی نسل سے واسطہ ہے جو موبائل فون تانے ہر سوال کا جواب چاہتی ہے۔ اس نسل کو بڑا بن کر تو شاید کچھ سمجھایا جا سکتا ہے، طاقت کے بل پر یہ پانی پلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی۔ عمران خان اسی نسل کا سوال بن رہے ہیں۔ چونکہ اس سوال کا جواب نہیں بن پا رہا تو کیا پی ڈی ایم، کیا اسٹیبلشمنٹ اور کیا عدلیہ سب ایک جگہ آ کر پھنس گئے۔ پی ڈی ایم دستور کی 50ویں سالگرہ مناتی ہے مگر دستور میں عوام کا حق رائے دہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو عقل کل بھی تھی اور خود کو ملک کا محافظ بھی خیال کرتی تھی، آج یہ نہیں بتا سکتی کہ عمران خان کو نکال کر پی ڈی ایم کے سوا کون فائدے میں رہا۔ عدلیہ نے 7 اپریل 2022 کو دستور کے آرٹیکل 69 کے تحت پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کارروائی کو حاصل استثناء کا آہنی پردہ ہٹا کر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کو غلط قرار دے کر ٹوٹی ہوئی اسمبلی بحال کی اور ساتھ ہی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی راہ ہموار کر دی۔ آج وہی جج صاحبان دستور کی بالادستی کے لیے 2 صوبوں میں الیکشن کا فیصلہ دیتے ہیں تو وہی حکومت گالیوں پر اتر آتی ہے جو انہی کے ایک فیصلے کی مرہون منت ہے۔ یہ ایک نادر واقعہ ہے کہ عمران خان جن کی حکومت ایک فیصلے کی وجہ سے گئی، عدلیہ کی پشت پر کھڑے ہیں اور جن کو عدالتوں سے فائدہ ملا وہ ان پر حملہ آور ہونے پائے۔ نظام کے اندر پیدا ہو جانے والے یہ سارے تضاد ملک کو اس وقت ایک آسیب کی طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ اس بھمر سے نکلنے کا واحد اور سیدھا راستہ صاف شفاف انتخابات ہیں جن سے حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور کسی درجے میں عدالتیں بھی خوف کھا رہی ہیں۔ جب حریف خوف کا شکار ہوں، انہیں کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو مقاصد کے حصول میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی۔